آج 19 مارچ 2026 ہے اور اسلام آباد کی ہواؤں میں تقریباً آدھے بلین ڈالرز تیر رہے ہیں۔ ہاں واقعی، اور دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ایک ایسی بولی لگائی گئی ہے جس میں خریدی گئی چیز کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ ہم ان ریڈیو ویوز اور 5G اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں جن کے لائسنس کی تقسیم کی تقریب اس وقت اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ہوا میں موجود انہی نادیدانی لہروں پر $500 ملین سے زیادہ لگ چکے ہیں۔ اور یہ سرمایہ کاری اصل میں ملکی تاریخ کا ایک انتہائی اہم لمحہ ہے، کیونکہ انہی لہروں پر پوری معیشت کا مستقبل منحصر ہونے والا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہمارے پاس مختلف ٹیکنیکل دستاویزات ہیں اور ساتھ ہی سلیم آوان کی تازہ ترین اپڈیٹس بھی ہیں۔ اچھا، ان کی رپورٹس تو ہمیشہ کافی مفید ہوتی ہیں۔ اصل میں ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ تیز ہو جائے گا یا ویڈیو کی بفرنگ ختم ہو جائے گی۔ مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ سرمایہ کاری عام صارف کی روزمرہ زندگی اور ملکی انفراسٹرکچر کو بنیادی طور پر کیسے تبدیل کریں گی۔ کیونکہ دیکھیں، انٹرنیٹ اب کوئی عیش و عشرت تو رہی نہیں۔ بالکل، یہ سانس لینے کے لیے ہوا اور پینے کے پانی کی طرح ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے سننے والوں کے لیے۔ ایک پوری صدی کی روایتی ترقی اب ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کی محتاج ہو چکی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس وقت جو بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ محض کمیونیکیشن کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بنیاد بننے جا رہی ہے۔ چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم رپورٹس کے نمبرز میں غوصیں کہ اس آکشن میں کس نے کیا خریدا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ اسپیکٹرم اور گیگا ہرٹز کیا چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ بیسک کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ دستاویزات کے مطابق اسپیکٹرم ان ریڈیو فریکوینسیز کی ایک وسیع رینج کا نام ہے جو ٹیلی کام کمپنیاں ڈیٹا بھیجنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اگر اسے بالکل آسان الفاظ میں دیکھیں تو اسے ایک ہائی وے سمجھیں جو وائرلیس سگنلز کو ڈیوائسز تک لے جاتی ہے۔ اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ہائی وے کی پیمائش کلومیٹر میں نہیں ہوتی۔ اچھا، ہاں، اس کی صلاحیت کو جیگا ہرٹز یعنی گیگا ہرٹز میں ناپا جاتا ہے۔ یہ کسی ویو یا لہر کی فریکوینسی ناپنے کی اکائی ہے۔ 1 گیگا ہرٹز کا سیدھا سا مطلب ہے 1 بلین سائیکلز فی سیکنڈ۔ او واو، 1 ارب سائیکلز فی سیکنڈ! بالکل۔ اب یہاں ایک دلچسپ فزکس کا اصول کام کرتا ہے۔ فریکوینسی یعنی گیگا ہرٹز جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکے گا، لیکن اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور وہ قیمت کیا ہے؟ فریکوینسی جتنی زیادہ ہوگی اس لہر کی سفر کرنے کی صلاحیت اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ مطلب اگر فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ویو چھوٹی ہوگی اور دور تک نہیں جا سکے گی۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5G کے اندر کوئی ایک سٹینڈرڈ سڑک نہیں ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس 5G اسپیکٹرم کو 3 مختلف لیئرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور تینوں لیئرز کا اپنا اپنا رول ہے۔ پہلی لیئر ہے لو بینڈ، جو 1 گیگا ہرٹز سے کم فریکوینسیز پر ہوتی ہے، جیسے 600 یا 700 میگا ہرٹز۔ اسے کوریج لیئر کہا جاتا ہے۔ پھر مڈ بینڈ آتی ہے جو 1 سے 7 گیگا ہرٹز تک ہوتی ہے۔ صحیح، مڈ بینڈ شہروں کا بیک بون مانی جاتی ہے۔ اور تیسری سب سے طاقتور لیئر ہائی بینڈ ہے جسے ویو بھی کہتے ہیں۔ یہ 24 گیگا ہرٹز سے اوپر کی فریکوینسیز پر آتی ہے۔ ان تینوں لیئرز کے مقاصد بالکل مختلف ہیں۔ لو بینڈ والی ویوز لمبی ہوتی ہیں تو وہ لمبے فاصلے طے کرتی ہیں اور دیواروں کے آر پر آسانی سے گزر جاتی ہیں۔ اور مڈ بینڈ سپیڈ اور کوریج کے درمیان بہترین توازن بناتی ہے اور 1 Gbps تک سپیڈ دے سکتی ہے، جبکہ ہائی بینڈ بہت زیادہ ڈیٹا کیپیسٹی اور الٹرا لو لیٹنسی دیتی ہے، لیکن رینج محدود ہوتی ہے۔ اچھا، اسے ایک آسان تشبیہ سے دیکھتے ہیں۔ لو بینڈ ایک لمبی انٹرسٹی ہائی وے کی طرح ہے۔ مڈ بینڈ کسی شہر کی ایکسپریس وے ہے جہاں رفتار اور راستہ دونوں درمیانہ ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو ہائی بینڈ ہے یہ ایک جدید بلٹ ٹرین کے ٹریک کی طرح ہے جو انتہائی طاقتور اور تیز رفتار تو ہے لیکن صرف سیدھی چلتی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک چیز پر اٹک گئی ہوں۔ جی، کیا بات ہے؟ سورسز میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ ایک طرف تو ہم اس ویو کو بلٹ ٹرین کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف رپورٹس میں ہے کہ ایک معمولی درخت کے پتے یا کھڑکی کا شیشہ اس ہائی بینڈ سگنل کو بلاک کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر۔ کیا واقعی ایک درخت اس جدید ترین 5G سگنل کا راستہ روک سکتا ہے؟ یہ تھوڑا غیر منطقی نہیں لگتا؟ دیکھیں، بظاہر یہ واقعی ایک بڑا تضاد لگتا ہے، لیکن اس مسئلے کے پیچھے وہی فزکس کام کر رہی ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ ہائی فریکوینسی کی ویوز چھوٹی ہوتی ہیں۔ اچھا، سائز میں چھوٹی؟
بالکल। जब ये वेव्स किसी मादी रुकावट जैसे दीवार या दरख्त के पत्तों से टकराती हैं, तो इनके पास उसके आर पार गुजरने की फिजिकल ताकत नहीं होती, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओह अच्छा, यानी जज्ब हो जाती हैं उस रुकावट में। हाँ, और इसका अमली नतीजा ये निकलता है कि शहरों में इस हाई स्पीड लेयर का फायदा उठाने के लिए मामूल की तरह सिर्फ एक बड़ा टावर लगाना काफी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहरों में हर बिजली के खंभे पर एंटेना लगाना पड़ेगा। सही कहा। बड़े टावर्स के बजाय कदम कदम पर छोटे एंटेनाज लगाने पड़ते हैं, ताकि सिग्नल ब्लॉक होने पर दूसरा एंटेना फौरन डेटा फ्लो बरकरार रख सके। इसे ही टेक्निकल जुबान में डेंस नेटवर्क कहते हैं, राइट? जी बिल्कुल। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये लेयर्स कैसे काम करती हैं। लेकिन अब आते हैं 10 मार्च को होने वाले ऑक्शन की तरफ। रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि इससे मुल्की खजाने को तकरीबन 507 से 510 मिलियन डॉलर्स मिले हैं। टोटल 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बिका है। और इसमें सबसे ज्यादा सरमायाकारी किसने की है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, जैज ने 239.4 मिलियन डॉलर्स में 190 मेगाहर्ट्ज खरीदा है। वाकई ये एक बड़ा हिस्सा है। और यूफोन ने 156.75 मिलियन डॉलर्स में 180 मेगाहर्ट्ज खरीदा। जोंग ने 113.47 मिलियन डॉलर्स देकर 110 मेगाहर्ट्ज हासिल किया। इन आदाद-ओ-शुमार में अहम बात सिर्फ पैसा नहीं है, असल कहानी इनकी स्ट्रैटेजी में छुपी है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर जैज ने 700, 2300, 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज के बैंड्स खरीदे हैं। यानी उन्होंने लो बैंड से लेकर मिड बैंड तक हर लेयर में हिस्सा डाला है। उनका फोकस दूर दराज इलाकों और शहरी कैपेसिटी दोनों पर है। अच्छा, और यूफोन और जोंग? यूफोन और जोंग ने ज्यादा तवज्जो 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज पर रखी है, जो मिड बैंड यानी कैपेसिटी लेयर्स हैं। वो शहरी आबादी के रश को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम इस पूरी गुफ्तगू में बार बार 5G की बात कर रहे हैं। आवाम भी यही इंतजार कर रही है कि फोन पर 5G कब आएगा। सही। लेकिन इन दस्तावेजात में वाज़े लिखा है कि इस ऑक्शन का सबसे पहला फर्क 5G में नहीं बल्कि 4G में नजर आने वाला है। रिपोर्ट्स कहती हैं अगले 4 से 5 महीनों में 4G नेटवर्क बेहतर हो जाएगा। मैं हैरान हूं, ये 4G बोनस कहां से सामने आ गया? ये वाकई एक बड़ा मजे का टेक्निकल पहलू है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। देखिए, 5G को चलाने के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम खरीदना काफी नहीं होता। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में अभी मजीद 12 से 18 महीने लगेंगे। तो तब तक क्या इन बैंड्स का कोई फायदा नहीं? बिल्कुल फायदा है। चूंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास अब ज्यादा स्पेक्ट्रम आ गया है, तो उनकी डेटा हाईवेज अचानक चौड़ी हो गई हैं। अब वो अपनी इन नई हाईवेज पर अपना मौजूदा 4G का ओवरलोडेड ट्रैफिक शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। यानी सड़क चौड़ी हो गई तो पुरानी गाड़ियां आराम से चलने लगीं। ठीक इसी तरह 4G नेटवर्क पर से अचानक रश कम हो जाएगा, सिग्नल स्टेबल हो जाएंगे और स्पीड बेहतर हो जाएगी। यानी 5G आने से पहले 4G को ठीक से सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ये तो फौरी फायदा हुआ आम सारिफ को। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब लेट मार्च में 5G के पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे और फिर 5 से 6 महीनों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में बाकायदा कमर्शियल लॉन्च होगा, तो असल इनकलाब क्या होगा? दस्तावेजात कहती हैं कि 5G 4G से 100 गुना तेज है। हाँ, पीक स्पीड्स 10 से 20 जीबीपीएस तक जा सकती हैं। और लेटेंसी जो 4G में 30 से 60 मिलीसेकंड्स होती थी, वो गिरकर 10 मिलीसेकंड से भी कम आएगी। यानी एक HD मूवी चंद सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। स्पीड तो मुतासिर कुन है ही, लेकिन मेरा मानना है कि इस इनकलाब का असल जादू HD मूवी डाउनलोड करने में नहीं है। असल फायदा नेटवर्क कैपेसिटी में है। नेटवर्क कैपेसिटी? हाँ, देखें, एक आम सा 4G नेटवर्क एक वक्त में 1 स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 1 लाख डिवाइसेस को कनेक्ट रख सकता है। लेकिन 5G में इसी इलाके में 1 मिलियन यानी 10 लाख डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट रह सकती हैं। वेट, 1 मिलियन डिवाइसेस 1 स्क्वायर किलोमीटर में? जी बिल्कुल। लेकिन 1 मुरब्बा किलोमीटर में 10 लाख लोग तो खड़े नहीं हो सकते। तो क्या हर इंसान के पास 10-10 फोन होंगे? नहीं, इंसान नहीं, बल्कि डिवाइसेस। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? जब 3G और 4G आए थे तो मकसद इंसानों को जोड़ना था, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के लिए। लेकिन इन रिपोर्ट्स को देखकर लग रहा है कि 5G का बुनियादी मकसद सिर्फ इंसानों को जोड़ना नहीं है। ये नेटवर्क मशीनों और चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है।
آپ نے بالکل ٹھیک نتیجہ نکالا. یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے پچھلی جنریشن سے. 3G تک سرکٹ سوئچنگ آواز کے لیے ہوتی تھی اور پیکٹ سوئچنگ ڈیٹا کے لیے. اچھا. لیکن 4G اور خصوصاً اب 5G بالکل آل آئی پی نیٹ ورکس بن چکے ہیں. رکیے، آل آئی پی نیٹ ورک، اس ٹیکنیکل لفظ کا عام زندگی میں کیا مطلب ہوا؟ کیا اب آواز اور انٹرنیٹ ڈیٹا دونوں ایک ہی پائپ سے گزر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے. آل آئی پی کا مطلب ہے انٹرنیٹ پروٹوکول. اب آواز بھی محض انٹرنیٹ ڈیٹا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سب کچھ ڈیٹا ہے. صحیح، اس وجہ سے وہ اتنی زیادہ ڈیوائسز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہاں، اور جب ہم 1 ملین ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں تو وہاں انسانوں کے سمارٹ فونز نہیں بلکہ IoT یعنی انٹرنیٹ آف تھنگز کے ہزاروں چھوٹے سینسرز کام کر رہے ہوں گے. یہی دراصل ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کی بنیاد ہے. اس لیے رپورٹس میں صنعتی تبدیلی یا انڈسٹریل ٹرانسفارمیشن کا لفظ بار بار آتا ہے. زراعت کی ہی مثال لے لیں. 700 میگا ہرٹز کا جو لو بینڈ ہے اس کا سیدھا فائدہ کسانوں کو ہوگا. بالکل. دستاویزات کہتی ہیں کہ فصلوں میں IoT سینسرز لگائے جائیں گے جو زمین کی نمی اور پانی کی ضرورت چیک کریں گے اور آٹومیٹکلی ٹیوب ویل کو ہینڈل کریں گے تاکہ پانی بچے. اور ہیلتھ کیئر یعنی طب کے شعبے میں لیٹنسی اتنی کم ہوگی کہ ریموٹ روبوٹک سرجریز بآسانی ممکن ہو سکیں گی. ایک شہر کا سرجن گاؤں میں موجود مشین کو ریئل ٹائم میں آپریٹ کر سکے گا. زبردست. اور اسی طرح مینوفیکچرنگ میں فیصل آباد اور سیالکوٹ کی بڑی فیکٹریز انڈسٹری 4.0 پر منتقل ہو جائیں گی. ہزاروں سینسر سپلائی چین کو ٹریک کریں گے. ان سب خوابوں کے ساتھ ایک اور اہم فیچر بھی ہے دستاویزات میں جسے فکسڈ وائرلیس ایکسیس یعنی FWA کہتے ہیں. اسے عام زبان میں وائرلیس فائبر بھی کہا جا رہا ہے. ہاں، یہ وائرلیس فائبر واقعی دلچسپ لگ رہا تھا. FWA اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر گھر میں فاسٹ انٹرنیٹ کے لیے سڑک کھود کر تار لانی پڑتی ہے جو مشکل کام ہے. FWA اسے ایسے حل کرتا ہے کہ چھت پر ایک چھوٹا ریسیور لگتا ہے جو قریبی 5G ٹاور سے ہوا کے ذریعے ہائی بینڈ ویو کیچ کرتا ہے. اچھا، بنا تار بچھائے؟ ہاں، بنا تار بچھائے راؤٹر کے ذریعے پورے گھر میں بالکل فائبر آپٹک جیسی شاندار سپیڈ ملتی ہے. یہ تو بالکل سائی فائی فلموں جیسی باتیں لگ رہی ہیں. روبوٹک سرجری، اسمارٹ فارمز اور ہوا میں فائبر. لیکن ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے مسائل کیا ہیں؟ PTA شہری انتظام کو بدل کر اسمارٹ سٹیز بنانا چاہتا ہے. ہاں، جیسے اسلام آباد میں AI ڈریون ٹریفک لائٹس لگانے کا پلان ہے. وہ کیمرہ اور سینسرز کی مدد سے خود فیصلہ کریں گی کہ کب کون سا روڈ کھولنا ہے. اور اسمارٹ گرڈز لگائے جائیں گے تاکہ بجلی کی چوری پکڑی جائے اور ملک کے سرکولر ڈیٹ میں کمی لائی جا سکے. PTA کا یہ بھی ہدف ہے کہ 2028 تک میڈین ڈاؤن لوڈ سپیڈ 50 Mbps ہو جائے اور 2035 تک 100 Mbps تک پہنچ جائے. لیکن مسائل بھی تو ہیں. رپورٹس میں چیلنجز کا بھی ذکر ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہینڈ سیٹ افورڈیبلٹی کا ہے. 5G اسمارٹ فونز کی قیمت ابھی بھی بہت زیادہ ہے. جب تک سستے فونز نہیں آئیں گے اس سپر ہائی وے پر گاڑیاں کم ہی ہوں گی. اور دوسرا چیلنج فائبرائزیشن کا ہے، یعنی ان ٹاورز تک زمین کے اندر فائبر آپٹک کیبلز بچھانا. لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی. جی پوچھیں. ایک طرف ہم ہوا میں الٹرا فاسٹ 5G اور روبوٹک سرجریز کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ابھی بھی زمین کے اندر پرانے ڈھنگ سے فزیکلی فائبر کی تاریں بچھانا ہے. یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ دیکھیں، بظاہر یہ طنز بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہی ٹیلی کمیونیکیشن کی بنیاد ہے. وائرلیس انٹرنیٹ چاہے جتنا بھی جدید ہو جائے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ ایک مضبوط وائرڈ نیٹ ورک ہی ہوتا ہے. اچھا، یعنی ٹاور کے بعد ڈیٹا تو تار ہی لے کر جائے گی؟ بالکل. ٹاور آپ کے موبائل تک تو ہوا کے ذریعے ڈیٹا بھیج دیتا ہے، لیکن اس ٹاور سے آگے شہروں اور ملکوں تک لاکھوں GBs ڈیٹا پہنچانا صرف فائبر کیبلز کا کام ہے. یہاں حکومت کی ایک پالیسی کا ذکر کرنا ضروری ہے. کون سی پالیسی؟ حکومت نے شہروں میں تار بچھانے پر لگنے والے رائٹ آف وے یعنی ROW چارجز ختم کر دیے ہیں. رائٹ آف وے چارجز یعنی سڑک کھودنے اور تار گزارنے کی پرمیشن لینے کی جو بھاری فیس لگتی تھی وہ معاف کر دی گئی ہے. جی بالکل. اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیلی کام کمپنیاں بنا اضافی بوجھ کے تیزی سے یہ زمینی انفراسٹرکچر تیار کر سکیں. رائٹ آف وے چارجز کا ختم ہونا اس پوری داستان کا ایک چھپا ہوا ہیرو یعنی انسنگ ہیرو ہے. بنا اس کے 5G کی ہوائی رفتار کبھی کام نہیں کر سکتی.
یعنی ہوائی سگنل کی رفتار دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ زمین کے اندر تار کتنی گہری بچھی ہوئی ہے۔ یہ تو کاؤنٹر انٹیوٹیو بات ہوئی۔ تو اس پوری تحقیقی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ $500 بلین کی سرمایہ کاری محض ہماری ویڈیوز کو جلدی لوڈ کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہوئی۔ صحیح۔ یہ دراصل ڈیجیٹل پاکستان کا نیا نروس سسٹم بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا اعصابی نظام جو مستقبل میں ہمارے کھیتوں سے لے کر شہر کی ٹریفک لائٹس اور فیکٹریز تک ہر ایک چیز کو آپس میں جوڑ دے گا تاکہ معاشرت گھومتی رہے۔ بالکل صحیح تجزیہ کیا آپ نے۔ اور اسی نروس سسٹم کے حوالے سے گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا فکریہ سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ ہم نے 1 ملین کنیکٹڈ ڈیوائسز پر اسکوائر کلومیٹر کی بات کی۔ اگر آنے والے چند سالوں میں ایک ہی مربع کلومیٹر میں 1 ملین ڈیوائسز، جن میں ہماری گاڑیاں، میڈیکل آلات، ٹریفک سگنلز اور گھر کی اشتریاں شامل ہیں، ہر وقت 5G نیٹ ورک کے ذریعے ڈیٹا بھیج رہی ہوں گی، تو اس قدر ہائپر کنیکٹڈ ماحول میں ہماری ذاتی پرائیویسی اور فزیکل سیکیورٹی ڈیجیٹل خطرات یعنی سائبر تھریٹس کے سامنے کتنی محفوظ رہے گی؟ جب آس پاس موجود ہر بے جان چیز ہوا کے ذریعے انٹرنیٹ سے بات کر رہی ہو تو ان نئے خطرات سے نپٹنے کی تیاری کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا پیچیدہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا باقی ہے۔ یہ واقعی انتہائی اہم اور تہدار سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سڑک ٹھوس نہیں بلکہ نظر نہ آنے والی فریکوینسی بن جائے، وہاں حفاظت کے معیار بھی نئے سرے سے طے کرنے ہوں گے۔ امید ہے آج کے اس گہرے مطالعے سے سننے والوں کو اس مشکل ٹیکنیکل موضوع کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، کیا واقعی عام عوام اس خاموش ڈیجیٹل انقلاب کے لیے تیار ہے؟ ان سوالات پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو کو اسی دلچسپ موضوع پر الوداع کہتے ہیں۔